السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ اتر پردیش کے تاریخی شہروں کا نام بدلنے کے جنون کو آگے بڑھاتے ہوئے اب علی گڑھ کی ضلع پنچایت نے شہر کا نام بدل کر ہری گڑھ رکھنے کی تجویز پاس کی ہے۔ اسے بہت پرانا مطالبہ قرار دیتے ہوئے منظوری کے لیے ریاستی حکومت کو بھی بھیج دیا گیا ہے۔ علی گڑھ ضلع پنچایت کے صدر وجے سنگھ کے مطابق یہ تجویز اتفاق رائے سے منظور کر لی گئی ہے، جسے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ کو بھیج دیا گیا ہے۔ امید ہے کہ اس کو منظور کر لیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی شہر ایئرپورٹ کو کلیان سنگھ سے موسوم کرنے کی تجویز بھی پاس کی گئی ہے۔ اس بیچ مین پوری کی ضلع پنچایت نے شہر کا نام بدل کر مین رشی کے نام پر مین نگر رکھنے کی تجویز پاس کی ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ مین پوری کو ملائم اور اکھلیش یادو کا گڑھ سمجھا جاتا ہے۔ حالانکہ مین پوری کی ضلع پنچایت کی میٹنگ میں چند اراکین نے اس تجویز کی مخالفت بھی کی، مگر اکثریت نام کی تبدیلی کے حق میں تھی، جس کے بعد تجویز کو منظور کر لیا گیا ہے۔ ہندوستان نے کہا ہے کہ کابل سے اس کے سفارتی عملے کا تخلیہ مکمل ہو چکا ہے اور اب توجہ افغان دارالحکومت سے تمام ہندوستانی شہریوں کی بحفاظت واپسی کو یقینی بنانے پر مرکوز ہو گئی ہے۔ اس طرح جنگ زدہ ملک میں طویل عرصے تک تعمیر نو کا رول ادا کرنے کے بعد ہندوستان کی مزید کوئی سفارتی موجودگی باقی نہیں رہی۔ طالبان کی جانب سے افغان دارالحکومت پر قبضہ اور سلامتی کی بگڑتی ہوئی صورتحال کے مد نظر 2 فوجی ٹرانسپورٹ طیاروں کے ذریعے ہندوستان نے کابل میں اپنے سفارت خانے سے تمام سفیروں اور اسٹاف ممبرز کو واپس لا لیا ہے۔ وزیر امور خارجہ ایس جے شنکر نے ایک ٹویٹ میں کہا کہ کابل سے ہندوستان کا سفر ایک نہایت مشکل اور پیچیدہ عمل تھا، اور اس کارروائی میں جن لوگوں نے تعاون کیا ہے اور اسے ممکن بنایا ہے، ان سب کا شکریہ۔ ہندوستانی وزارت خارجہ نے کہا کہ وہ افغانستان سے تمام ہندوستانی شہریوں کی محفوظ واپسی کے عہد کی پابند ہے۔ وزیراعظم نریندر مودی نے افغان صورتحال پر ایک اعلیٰ سطحی اجلاس منعقد کیا، جس میں شہریوں کی محفوظ واپسی، سکھوں اور ہندوؤں کو ترجیح دینے کی ہدایت دی۔ مودی نے افغانستان کی صورتحال پر کابینی کمیٹی برائے سلامتی کے اجلاس کی صدارت کی اور افغانستان سے تمام ہندوستانی شہریوں کے محفوظ تخلیق کو یقینی بنانے اور وہاں سے ہندوستان آنے کے منتظر سکھوں اور ہندوؤں کو پناہ فراہم کرنے کی ہدایت دی۔ اس اعلیٰ سطحی اجلاس میں سینئر وزراء امت شاہ، راجناتھ سنگھ اور نرملا سیتارمن کے علاوہ مشیر قومی سلامتی اجیت ڈووال، معتمد خارجہ ہرش سنگلا اور ہندوستانی سفیر برائے افغانستان رویندرا ٹنڈن نے شرکت کی۔ بامبے ہائی کورٹ نے محرم جلوس نکالنے کی اجازت دے دی ہے، لیکن کووڈ-19 وبا کی روشنی میں بعض شرائط عائد کیے گئے ہیں۔ جسٹس کے نائیڈو اور جسٹس پی کے چوہان پر مشتمل بینچ نے کہا کہ کووڈ-19 اصولوں پر عمل کے علاوہ جلوس 20 اگست کو 3 گھنٹوں کے لیے نکلنا چاہیے، اسے 60 ٹرکوں تک محدود ہونا چاہیے اور ہر گاڑی میں 15 افراد ہونے چاہیے۔ عدالت نے مزید کہا کہ صرف ان لوگوں کو ہی ٹرکس پر سوار ہونے کی اجازت دی جائے گی جنہوں نے کووڈ-19 ویکسین کے دونوں ڈوز لیے ہیں اور آخری ڈوز کے بعد 14 دن مکمل کر لیے ہیں۔ 5 تعزیہ جلوس نکالنے کی اجازت دی جائے۔ ان 105 افراد میں سے صرف 25 کو ہی عاشور خانے میں جانے کی اجازت ہوگی۔ اتر پردیش حکومت نے سہارنپور کے دیوبند میں ATS کمانڈوز کے لیے تربیتی مرکز قائم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ دیوبند دارالعلوم درسگاہ کی وجہ سے شہرت رکھتا ہے۔ چیف منسٹر یوگی آدتیہ ناتھ کے میڈیا ایڈوائزر منی ترپاٹھی ایک ٹویٹ میں کہا کہ طالبان کی واپسی کے درمیان اتر پردیش سے ایک خبر ہے، یوگی جی نے دیوبند میں کمانڈو ٹریننگ سینٹر کھولنے کا فیصلہ کیا ہے۔ جنگی خطوط پر کام شروع ہو گیا ہے۔ انہوں نے ٹویٹ میں کہا کہ ریاست بھر سے منتخب 1.5 درجن ATS آفیسرز کو وہاں روانہ کیا جائے گا۔ وزیراعظم نریندر مودی نے کہا کہ دیہی علاقوں میں کھیلوں کی صلاحیتوں کو فروغ دینے اور انہیں جدید تربیت فراہم کرنے کے لیے ملک میں کھیلو انڈیا سینٹرز کی تعداد 1000 تک بڑھا دی جائے گی۔ ٹوکیو 2020 پیرا اولمپک کھیلوں کے لیے ہندوستانی پیرا ایتھلیٹ دستے کے ساتھ بات چیت کے دوران مودی نے کہا کہ بہت سارے نوجوان ہیں جو تمغے لانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ آج ملک خود ان تک پہنچنے کی کوشش کر رہا ہے۔ دیہی علاقوں پر خصوصی توجہ دی جا رہی ہے۔ آج ملک کے 250 سے زائد اضلاع میں 360 کھیلو انڈیا سینٹرز قائم کیے گئے ہیں تاکہ مقامی سطح پر ٹیلنٹ کی شناخت ہو، انہیں موقع ملے۔ آنے والے دنوں میں ان مراکز کی تعداد 1000 تک بڑھا دی جائے گی۔ شری نگر میں پولیس اور دیگر سیکورٹی فورسز نے 8ویں محرم کے تاریخی ماتمی جلوس کو نکالنے کی کوشش کرنے والے درجنوں عزاداروں کو زدوکوب کرنے کے بعد اپنی تحویل میں لے لیا۔ عینی شاہدین کے مطابق جموں کشمیر پولیس کے جوانوں نے اس ماتمی جلوس، جس پر گزشتہ زائد 3 دہائیوں سے پابندی عائد ہے، اس کی رپورٹنگ کرنے والے بعض صحافیوں پر لاٹھیاں برسائے۔ انتظامیہ نے شری نگر کے گرو بازار علاقے سے اس تاریخی جلوس اعضاء کی برآمدگی کو روکنے کے لیے ایک بار پھر شہر کے کئی علاقوں بشمول تجارتی مرکز لال چوک میں کرفیو جیسی پابندیاں عائد کی تھی۔ گزشتہ روز ایک طرف جہاں سارا ہندوستان یوم آزادی کے جشن میں ڈوبا ہوا تھا، وہیں کچھ شرپسند مسلمانوں کی دل آزاری میں جٹے ہوئے تھے۔ مہاراشٹر کے ناندیڑ شہر کے شیواجی نگر پولیس اسٹیشن کے حدود میں ITI علاقے پر واقع مشہور
गृह सेवा भंद्रा का मालिक दीपक कृष्णा रोद्रावर ने किराना दुकान एसोसिएशन के व्हाट्सएप ग्रुप पर नौज़बिल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की मज़मूम कोशिश की, जिसकी वजह से इलाके में कुछ देर के लिए कशीदगी पैदा हो गई। कुछ नौजवान गृह सेवा भंद्रा पर जाकर दीपक रुद्रावर से इस्तिफसार किया। इसी दौरान इलाके में अफरा तफरी और कशीदगी फैल गई। सैकड़ों मुस्लिम नौजवान शिवाजी नगर पुलिस स्टेशन पहुंचकर खाती मुलजिम को फौरी गिरफ्तार करने का मुतालबा किया। हालात को कशीदा होते देखकर स्पेशल इंस्पेक्टर जनरल ऑफिस पुलिस नांदेड़ रेंज निसार तनबोली, एडिशनल पुलिस सुपरिटेंडेंट मोरे, विजय कबाड़े व दीगर सीनियर आला अफसरान मौके पर पहुंच गए और उन्होंने मुश्तइल नौजवानों को समझाने की कोशिश की। इसी असना कांग्रेस, MIM और वंचित बहुजन अघाड़ी के मुस्लिम कायदीन के अलावा भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना के कायदीन शिवाजी नगर पुलिस स्टेशन पहुंच गए। मुस्लिम कायदीन का मुतालबा था कि दीपक रोद्रावर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए और इन्हें गिरफ्तार किया जाए, जबकि गैर मुस्लिम कायदीन का मुतालबा था कि दीपक की दुकान में हंगामा आरई करने वाले अफराद के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया जाए। अफगानिस्तान में तालिबान ने कहा है कि वो ख़वातीन के हुकूक़ का एहतराम करेंगे और इन अफराद को माफ़ी देंगे जिन्होंने इनसे मज़ाहमत की थी और एक महफूज अफगानिस्तान को यकीनी बनाएंगे। आलमी ताकतों को कायल करने और ये तासुर देने के लिए वो बदल गए हैं। मीडिया के ज़रिए ये पैगाम दिए गए। पूरे अफगानिस्तान में बर्क़ रफ्तारी से दारुल हुकूमत काबुल के बशमूल कई शहरों पर कब्ज़े के बाद तालिबान के इक़्तिदार की राह हमवार हुई है, लेकिन कई अफ़गानियों को इनके इक़्तिदार के ताल्लुक़ से मुख्तलिफ अंदेशे और शुबहात लाहक़ हैं, जिसके नतीजे में एयरपोर्ट पर अफरा तफरी देखी गई थी। पुरानी नस्लों को अब भी तालिबान का इक़्तिदार और इनके खुदामत पसंद ख़यालात याद हैं, जिसके तहत ख़वातीन पर सख्त पाबंदियाँ आयद की गई थी। वो बरसरे-आम संसार करते थे और कोड़े लगाते थे। 11 सितंबर 2001 के हमलों के बाद अमरीकी इत्तेहाद ने तालिबान हुकूमत को बेदखल किया था। तालिबान के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने तंजीम के ताल्लुक़ से तशवीश को दूर करने की कोशिश करते हुए अपनी पहली न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के कई बरसों से तालिबान का चेहरा रहने वाले ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने वादा किया कि तालिबान ख़वातीन के हुकूक़ का एहतराम करेंगे, लेकिन इस्लामी क़वानीन के दायरे में रहकर ऐसा किया जाएगा। फेसबुक ने तस्दीक की है कि वो तालिबान को एक दहशतगर्द तंजीम तस्वुर करता है और इसीलिए वो अपने प्लेटफॉर्म पर इनकी जानिब से मवाद अपलोड करने की इजाज़त नहीं देगा। कंपनी के मुताबिक उन्होंने अफगान शहरियों पर मुश्तमिल एक टीम तश्कील दी है जो तालिबान की हिमायत में पोस्ट किए गए मवाद की निशानदेही करके इसे हटाने का काम कर रही है। इस पॉलिसी का इतलाक फेसबुक के दीगर प्लेटफॉर्म्स मसलन इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पर भी होगा। वाज़रे के इतलात के मुताबिक तालिबान आपस में राब्ता रखने के लिए व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हैं। इस दौरान ट्विटर ने भी तालिबान की तायीद में पोस्टों पर पाबंदी लगा दी है। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने कहा कि अफगानिस्तान से अमेरिकी फ़ौज की वापसी का फैसला दुरुस्त था। फैसले पर शर्मिंदगी नहीं है। जानता हूं कि इस फैसले की वजह से तनकीद का निशाना बनूंगा। काबुल पर तालिबान के कब्जे के बाद सदर अमेरिका ने खिताब करते हुए कहा कि अफगानिस्तान को तब्दील करना हमारा मिशन नहीं था। हमारा मकसद अल-कायदा का खात्मा और उसामा को पकड़ना था। हम इसमें कामयाब रहे। जो बाइडेन के मुताबिक अमेरिका 4 सुदूर के अदवार से अफगान जंग में शरीक रहा है। उन्होंने कहा कि मैं 5वें सदर तक ये जंग पहुंचने नहीं दूंगा। ये अमेरिकी अवाम, अमेरिकी अफवाज और अमेरिका के लिए दुरुस्त फैसला है। अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत आते ही बैनुल-अक़वामी मीडिया को भी अपना स्टाइल बदलना पड़ा है। अमेरिकी मीडिया हाउस CNN में एक खातून रिपोर्टर की हिजाब पहने तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। CNN की चीफ इंटरनेशनल रिपोर्टर क्लैरिसा वार्ड ने गुज़िश्ता रोज़ हिजाब पहने रिपोर्टिंग की। इस दौरान उन्होंने कहा कि एक तरफ तालिबान अमेरिका का खात्मा हो का नारा लगा रहे हैं तो दूसरी तरफ इनका रवैया काफ़ी दोस्ताना दिखाई दे रहा है। तेलंगाना के वजीर व TRS के कारगुजार सदर KTR ने कहा कि सिर्फ 7 साल में रियासत तेलंगाना चीफ मिनिस्टर KCR की क़यादत में तमाम शोबों में सर-ए-फ़हरिस्त मुकाम हासिल कर चुकी है। ज़िला संगारेड्डी के रोदरम में वाक़ यूनिवर्सिटी में एक सेमिनार से खिताब करते हुए उन्होंने इन ख़यालात का इज़हार किया। उन्होंने कहा कि अलहदा तेलंगाना रियासत की तश्कील के मौके पर अवाम को कई शुकूक व शुबात थे। तमाम चीफ मिनिस्टर KCR ने 7 साल के दौरान न सिर्फ इन शुकूक को दूर किया बल्कि अपनी कारकर्दगी का बेहतरीन मुजाहरा करते हुए रियासत के तमाम शोबों को सर-ए-फ़हरिस्त कर दिया। मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश के आखिरी चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी ने अलहदा तेलंगाना रियासत की तश्कील पर बरक़ी के मसाइल का दावा किया था, लेकिन चीफ मिनिस्टर ने सिर्फ 6 माह में बरक़ी के मसाइल को हल कर दिया। रियासत में लॉ एंड ऑर्डर पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। रैतुबंदी स्कीम पर अमलावरी से किसानों की खुदकशी के वाक़यात में बड़ी हद तक कमी आई है। 2 सीज़न के लिए 62 लाख किसानों को 15,000 करोड़ रुपए की माली इमदाद फराहम की जा रही है। इस स्कीम पर अमलावरी के बाद तेलंगाना में किसानों की खुदकशी के वाक़यात में कमी आई है। गुज़िश्ता 7 साल के दौरान तमाम चैलेंजेस का दिलेराना तौर पर सामना किया गया है। वज़ीर दाखिला तेलंगाना मोहम्मद महमूद अली ने गांधी हॉस्पिटल में पेश आए इज्तिमाई इस्मत रेज़ी के वाक़े पर सख्त नोट लिया है। पुलिस और गांधी हॉस्पिटल के आला अहदेदारों के साथ एक इजलास तलब करते हुए महमूद अली ने सूरत हाल का जायजा लिया और खातियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की अहदेदारों को हिदायत दी।
گاندھی ہاسپٹل میں حال ہی میں پیش آئے اجتماعی عصمت ریزی کا واقعہ تاخیر سے منظر عام پر آیا، مگر دیکھتے ہی دیکھتے جنگل کی آگ کی طرح پھیل گیا۔ تلنگانہ مہیلا کانگریس کی جانب سے اس کے خلاف احتجاج کیا گیا۔ تلنگانہ وومن کمیشن کی صدر نشین سنیتا لکشمن ریڈی نے اس واقعے پر پولیس اور گاندھی ہاسپٹل کے سپرنٹینڈنٹ سے فوری رپورٹ طلب کی۔ دونوں شہروں حیدرآباد اور سکندرآباد میں ڈینگو کے مریضوں کی تعداد میں اضافہ ریکارڈ کیا جانے لگا ہے، لیکن ڈینگو کے مریضوں میں سابق کی طرح شدت نہیں دیکھی جا رہی ہے، بلکہ وہ ادویات سے ٹھیک ہونے لگے ہیں، جبکہ سابق میں ڈینگو کے متاثرین کو پلیٹلیٹس کی ضرورت محسوس ہوتی تھی اور انہیں خون سے حاصل کیے جانے والے پلیٹلیٹس چڑھائے جاتے تھے۔ شہر حیدرآباد میں گزشتہ 2 دن کے دوران موسم کی تبدیلی کے بعد ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ آئندہ دنوں میں ڈینگو کے مریضوں کی تعداد میں اضافہ ہو سکتا ہے، اس لیے شہریوں کو اپنے گھروں میں صفائی کے خصوصی انتظامات کو یقینی بنانے کے اقدامات کرنے چاہیے۔ ڈینگو سے بچاؤ کے لیے ضروری ہے کہ مچھروں کی کثرت پر روک لگائی جائے، کیونکہ ڈینگو مچھر کے کاٹنے سے پھیلنے والی بیماری ہے اور ڈینگو کی صورت میں مریض کو شدید بخار، سردی، کھانسی اور تھکاوٹ جیسی صورتحال کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تلنگانہ حکومت نے 9 محرم کو اختیاری اور 10 محرم کو یوم عاشوراء کی عام تعطیل کے لیے تاریخوں میں تبدیلی کی ہے۔ روہت ہلال کے مطابق حکومت نے پہلے سے اعلان کردہ تاریخوں میں تبدیلی کا احکامات جاری کیے۔ چیف سیکریٹری نے GORT 1827 جاری کیا، جس کے تحت 9 محرم کی اختیاری تعطیل 19 اگست جمعرات کو رہے گی، جبکہ یوم عاشوراء کی عام تعطیل 20 اگست جمعے کو ہوگی۔ حکومت نے سابقہ احکامات میں چہارشنبہ اور جمعرات کو علی ترتیب اختیاری اور عام تعطیل کا اعلان کیا تھا، تاہم روہت ہلال کے مطابق تعطیلات کے ایام میں تبدیلی کی گئی ہے۔ TRS پارٹی کے ورکنگ صدر و ریاستی وزیر KT راما راؤ نے ایک انکشاف کیا ہے کہ وہ اپنے والد اور موجودہ چیف منسٹر تلنگانہ K چندرشیکھر راؤ کی مرضی کے برخلاف سیاست میں کود پڑے تھے۔ تارک راما راؤ نے ضلع سنگا ریڈی کے روزرام میں یونیورسٹی کے طلباء کے ساتھ تبادلہ خیال پروگرام کے دوران بتایا کہ میرے والد مجھے انڈین ایڈمنسٹریٹو سروس یعنی IAS میں شامل کروانے کے خواہاں تھے اور مجھے یونین پبلک سروس کمیشن کے امتحان کی تیاری اور اسے تحریر کرنے کے لیے نئی دہلی بھی روانہ کیا گیا تھا، لیکن حالات نے ساتھ نہیں دیا۔ TRS کے کارگزار صدر نے کہا کہ وہ اپنے والد کی مرضی کے خلاف سیاست میں اتر پڑے تھے، کیونکہ ان کے والد انہیں IAS بنانے کے خواہاں تھے، لیکن یہ ممکن نہ ہو سکا۔ چیف منسٹر K چندرشیکھر راؤ کے اکلوتے فرزند تارک راما راؤ نے بتایا کہ وہ اپنی ماسٹرز کی تکمیل کے لیے امریکہ بھی گئے تھے اور 2004 میں ہندوستان واپس ہوئے، اور انہوں نے ممبئی میں ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں ساؤتھ ایشیا آپریشنز کے سربراہ کی حیثیت سے کام بھی کیا۔ 2006 میں وہ اپنے والد کے علم کے بغیر اس وقت سیاست میں داخل ہوئے جب چندرشیکھر راؤ نے علیحدہ ریاست تلنگانہ کی تشکیل کے خلاف بطور احتجاج مرکزی وزارت سے استعفیٰ دے دیا تھا۔ KTR نے بتایا کہ انہوں نے TRS کے ایک ورکر کی حیثیت سے کام کرنا شروع کیا۔ جب ان کے والد کو یہ معلوم ہوا کہ وہ سیاست میں سرگرم ہو رہے ہیں تو انہوں نے اس کی مخالفت کی تھی۔ رکن پارلیمنٹ حیدرآباد اسد الدین اویسی نے حلقہ اسمبلی یاقوت پورے کے تحت شادی مبارک اسکیم کے استفادہ کنندگان میں 80,09,280 روپے مالیاتی چیکس کی تقسیم عمل میں لائی۔ اسد الدین اویسی نے حلقہ اسمبلی یاقوت پورے کے چار مینار منڈل کے تحت شادی مبارک اسکیم کے چیکس مومن ہائی اسکول ناگا بولی یاقوت پورے میں تقسیم کیے۔ اس موقع پر چیکس کی تقسیم کی تقریب میں مجلسی کارپوریٹرز، تحصیلدار منڈل چار مینار و دفتر تحصیلدار کا اسٹاف و استفادہ کنندگان کی بڑی تعداد موجود تھی۔ افغانستان میں طالبان کے کنٹرول سے دنیا کے دیگر علاقوں کو افغانی باشندوں کی منتقلی کا بڑے پیمانے پر آغاز ہو چکا ہے، اور اطلاعات کے مطابق کئی افغان خاندان ہندوستان کو محفوظ پناہ گاہ تصور کرتے ہوئے منتقلی کی تیاری کر رہے ہیں۔ وزارت خارجہ کو اس معاملے میں حکومت کی ہدایت کا انتظار ہے۔ دوسری طرف افغانستان کی موجودہ صورتحال سے پریشان اور فکرمند طلبہ جو تلنگانہ کی مختلف یونیورسٹیز میں زیر تعلیم ہیں، انہوں نے ویزا میں توسیع کی درخواست کی ہے تاکہ وہ افغانستان کے شور زدہ حالات سے بچ سکیں۔ ریاست میں تقریباً 200 افغانی طلبہ مختلف یونیورسٹیز میں زیر تعلیم ہیں اور انہوں نے ہندوستان کو اپنے لیے محفوظ قرار دیا ہے۔ افغان طلبہ کا کہنا ہے کہ موجودہ حالات میں ساتھی طلبہ اور افغانستان میں ان کے افراد خاندان واپسی کے خلاف ہیں۔ بعض طلبہ کو اندیشہ ہے کہ واپسی کی صورت میں ان کا مستقبل غیر یقینی ہو جائے گا۔ کئی طلبہ ایسے ہیں جنہیں آئندہ چند ہفتوں میں ویزے کی تکمیل کے بعد وطن واپس ہونا ہے اور ان کے کورس کی تکمیل کا وقت قریب آ چکا ہے۔ جاریہ سال کے اختتام تک کئی طلبہ کے ویزے کی مدت ختم ہو جائے گی۔